سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. I think that's fair. میرے خیال میں یہ حصہ ہمارا جو ہے وہ تمام ہوا، اس میں جو بات تھی وہ آ گئی. اب چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف، اور وہ ہے کہ پرسنلی آپ کے حوالے سے کہ آپ کے جو نظریات ہیں وہ بزدل کرنے والے ہیں. ویری بریفلی ہم نے اس پہ کامنٹ کیا لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی سی اور بات ہو کہ جب آپ کے نظریات ہیں وہ بزدل کر دینے والے ہیں، دیٹ از ٹو سے کہ اگر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں تو پھر دلیر آدمی میں بھی نہیں ہوں. اینڈ آئی تھنک ہی کین سی تھنگز، جو آگے انہوں نے کہا کہ وہ باپ بھی ہندو تھا، کیونکہ وہ خود چونکہ ہاشمی ہیں تو اس لیے ہم جو لوکل ہیں ان کے لیے شاید وہ اہمیت نہیں رکھتے، وچ از این آکسیمورونک اسٹیٹمنٹ، کیونکہ اسی چیز کے تو خلاف اسلام آیا تھا لیکن اسی پہ ہی ایک کلیم کر دینا. تو لیکن دادا جو ہیں وہ کعبۃ اللہ میں تو پیدا نہیں ہوں گے، وہ تو پنجاب میں ہی ہوں گے. موسٹ بات تو پروبلی یہ موسٹ پروبلی موسٹ پرابلی اس وقت پنجاب ہندو اکثریت ہی تھا. ہاں تابع تو تھا. تو تو اچھا، یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اقامت دین کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اگر آپ اقامت دین کے خلاف نہیں ہیں تو دس از ویئر آئی ٹرائنگ ٹو بی، ان کا ویو اگر وہ یہاں پہ ہوتے تو وہ کس طرح سے رکھتے، میں وہ کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ اقامت دین کے خلاف نہیں ہیں تو پھر آج تک آپ نے یہ جو باقی علماء ہیں، جو جنرل نیریٹو آتا ہے آپ کی طرف سے، وہ عبادات پہ رہتا ہے، اذکار پہ رہتا ہے، اچھے کام کرنے پہ، اخلاقیات پہ، ان چیزوں پہ رہتا ہے. وہ پولیٹیکل موومنٹ یا تحریک کے ذہن میں ایک پیدا ہو کہ پولیٹیکلی وی ہیو ٹو اچیو دا سسٹم، یہ مدارس میں آپ نے کورس پڑھا دیا، پر پریکٹیکلی ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ چیزیں آگے ٹرانسلیٹ نہیں ہو پاتی. یعنی آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ سے مراد جو علماء کا طبقہ ہے وہ نہیں کر رہا. ہاؤ ڈو یو آنسر دیٹ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی یہ بات اپنے ذہن میں لائے ہوئے ہے تو وہ گزشتہ 150 سال کی جو مدارس کی تحریک سب کانٹیننٹ میں چلی ہے اس سے یا تو وہ ناواقف ہے یا تجاہل عارفانہ کر رہا ہے. تو یا اس کو کہہ لے تعارف جاہلانہ کر رہا ہے، تجاہل عارفانہ نہ کہیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 150 سال میں کئی بڑی تحریکیں چلی جن میں ایک تحریک خلافت ہے. حالانکہ اس کے اپنے کیا نتائج نکلے وہ ایک الگ ہے، میں ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا. جن قائد اعظم کی بیٹھ کر تعریف کی جا رہی تھی ساحر ندیم صاحب کے ذریعے، میں ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، قائد اعظم کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، مقصد یہ نہیں ہے. ان قائد اعظم کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والے کون تھے؟ اگر علماء ان کو سپورٹ نہ کرتے تو شاید وہ اس لیول تک کامیاب نہ ہوتے جس لیول پر وہ کامیاب ہوئے ہیں. ان علماء میں سر فہرست مولانا اشرف علی تھانوی، اور اسی طریقے سے ان سے متفق حضرات میں علامہ شبیر احمد عثمانی، جو پاکستان کی کریشن میں جن کا نمایاں نام ہے. یہ کون ہے بھائی؟ دیوبند کے ہیں نا. علامہ شبیر عثمانی دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں. میرا ننیاری خاندان عثمانی ہے اور علامہ شبیر بھی عثمانی ہے، اور دونوں ہی دیوبند کے ہیں. تو میں یہ پہلے ہی بتا دوں، یعنی اوپر جا کے شجرہ ایک ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اور بھی بڑی تعداد ہے. مفتی شفیع صاحب علامہ شبیر عثمانی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے بعد ہجرت کر کے آ گئے تھے. یعنی کوئی یہ تو میں نے 2 نام لے دیے، ورنہ ایک بڑی تعداد ہے. دیوبند جیسی جگہ میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے جس میں آج بھی پاپولیشن 1 لاکھ کے قریب ہے. اس میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. امیجن کریں 1947 سے پہلے وہاں کتنی پاپولیشن رہی ہوگی. مشکل سے 40-50 ہزار نفوس کے اوپر یہ مشتمل پاپولیشن تھی. اس میں یہ ڈویژن ہو گیا علماء کے درمیان کہ بھائی ہمیں انڈیا میں رہنا ہے یا پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے. تو جو جمعیت علماء یعنی مولانا حسین احمدنی اور ان کے جو متفقہ حضرات ان کے ساتھ جو اتفاق رکھنے والے حضرات تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمیں تو انڈیا میں رہنا ہے، ہم الگ سے ایک اسلامک اسٹیٹ اس لیے نہیں بنا سکتے چونکہ ہمیں معلوم ہے وہ اسلامک نہیں بنے گا. انہوں نے اس بنیاد پر اختلاف کیا. اور دوسری طرف یہ اختلاف تھا کہ نہیں ہم ایک چانس تو دیں. یہ تو تحریک اس وقت چل رہی تھی جب 1947 سے پہلے. اب ملک ہو گیا آزاد، دونوں ملک آزاد ہو گئے، آپ اس کو آزاد کہیں نہ کہیں وٹ ایور، لیکن بہرحال یہ کہ برٹش راج ختم ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ماضی قریب میں افغانستان کا مسئلہ اٹھا لیجیے. یہ لوگ جنہوں نے افغانستان میں کسی بھی حد تک نظام قائم کیا، چاہے آپ اس کو 100% کے، 90% کے، 95% کے، بہرحال کانسٹیٹیوشن ان کا قرآن ہے، قوانین ان کے اسلام کے اوپر مبنی ہے. یہ دوسری مرتبہ آئے ہیں، پہلی مرتبہ آ چکے، پوری دنیا سے انہوں نے لوہا لیا اور وہاں پر بہرحال جو ان کو چاہیے تھا وہ انہوں نے اچیو کر لیا. یہ لوگ کہاں سے نکلے بھائی؟ ساحل ندیم صاحب کے کورس کو پڑھ کے تو نہیں نکلے. یہ لوگ سارے مدارس سے نکلے ہوئے ہیں نا. آپ اس کا کریڈٹ مدارس کو نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے؟ آپ یونیورسٹی کو دیں گے. یعنی آپ یہ تصور کریں کہ پاکستان اور افغانستان میں
گزشتہ دو سال کے اندر جو ٹینشن ہوئی ہے کسی بھی مسئلے کو لے کر، جو آپ کے بارڈر کے مسئلوں کو لے کر ٹینشن ہوئی ہے، اس میں پاکستانی گورنمنٹ نے افغانستان کی گورنمنٹ کو سمجھانے کے لیے یا مذاکرات کے لیے کن کو بھیجا؟ علماء گئے، مفتی تقی عثمانی صاحب گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب گئے، اور بھی جو قاری حنیف جالندھری صاحب گئے وغیرہ وغیرہ، یہ حضرات گئے نا، یہ مدارس سے وابستہ ہیں. اچھا کیا اور اگر آپ کو زیادہ ہی مطلب یہ کہ بالکل پن پوائنٹ کرنا ہے دیوبند، تو سارے دیوبندی مدارس کے ہیں، تو ان کا انفلوئنس ہے تبھی تو گئے. اگر انفلوئنس نہ ہوتا تو کیوں جاتے؟ آج بھی اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اسلامی نظام سب سے زیادہ اگر کہیں قائم ہے تو کہاں قائم ہے؟ افغانستان میں سب سے زیادہ. میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا 100% ہے، مدارس کی دین ہے. یہ اگین اگر ساحل بھائی یہاں پہ ہوتے تو I'm very sure his answer, his follow-up question would have been کہ یہ تو آرگومنٹ ایگزیکٹلی ان کے آرگومنٹ کو اسٹرینگتھن کرتا ہے کہ اگر افغانستان میں ایسا کیا جا سکتا ہے تو ہمارے پاس تو پریسیڈنس موجود ہے، پھر ایویڈنس موجود ہے کہ کیا جا سکتا ہے. وہاں پہ علماء نے کیا، حکومت وہاں پہ آ گئی، پاکستان میں کیوں نہیں بھائی؟ باقی اور جگہ پہ کیوں نہیں؟ یہاں پہ Therefore, he has to say کہ ہمارے نیبر ملک میں یہ پریسیڈنس ہے، جس طرح انہوں نے کیا اسی طرح ہم بھی کریں گے. تو ان کے پاس اتنی بہادری اور جرت ہونی چاہیے کہ وہ یہ اسٹیٹمنٹ پاکستان میں بیٹھ کر دیں، دوسروں کو بزدل نہ کہیں، خود جرت کا اظہار کریں. یہی تو سوال ہے ہمارا. ہاں نہیں، اس پہ تو 22,000 بندوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مینٹل ویلتھ اور کیا کیا، آپ وہاں ان سے رابطہ جوڑیں اور شروع ہو جائے گا نظام. اگر یہ طریقہ چاہیے آپ کو، پھر اس کو اس کا اظہار کریں. یہ اگر ہو جائے، میں یہی تو ان سے کہتا ہوں کہ گولڈ مائن ہمارے پاس مدارس کی ہے، وی ہیو ٹو ورک ود دیم، بٹ ٹو ہم نہیں، وی ہیو ٹو بائی پاس دیم. پرسنلی ڈونٹ نو کیسے ہوگا ان کو بائی پاس کرنے کے بعد. یعنی کہ میں اگر مثال کے طور پہ ہم کنونس کر لیتے ہیں لوگوں کو، چلے جو میرا ماڈل ہے کہ تھرو ووٹ ہم کہتے ہیں کہ اس آئین کو امپلیمنٹ کرو، ہو گیا. اب ہمارے پاس ایک ایسا اوپر صاف ستھرا کھرا ایک آدمی ہے، ایک نظام ہے، ایک کیبنٹ ہے اوپر جو واقعی شریعت کو امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے. تو بھائی میں تو ان کو نہیں بتا سکتا نا. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جانا پڑے گا مدرسے میں، ان سے گائیڈنس لینے کے لیے کہ آپ بتائیے کہ اسلامی احکام اس معاملے میں کیا ہے، ایکس میں کیا ہے، وائی میں کیا ہے، زیڈ میں کیا ہے. تو آج جسٹ ڈونٹ نو کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے مدارس کے بغیر. سارا ڈیٹا وہاں پڑا ہوا ہے، ڈیٹا کے بغیر آپ یہاں سسٹم نہیں لے کے آ سکتے. خیر سر جی صرف ڈیٹا نہیں ہے، افراد بھی وہیں پڑے ہوئے ہیں. شور آئی ایگری ود دیٹ. میں تو اس نظریے کا حامی ہوں، میں تو اس لیے فرنٹ مین ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی چینج ان کے بغیر نہیں آ سکتا. دیٹس ویری ٹرو. لیکن ان کے جو 22,000 کا نظریہ ہے، یہ اگین ٹو بی فیئر ود ہم کہ وہ پاکستان اسپیسیفک نہیں، وہ پوری دنیا میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس 22,000 ایسے لوگ ہونے چاہیے. میں نے تھوڑی سی کیلکولیشن ایکچولی کی ہے، پوچھنا تو مجھے ان سے چاہیے کہ 22,000 لوگ ایسے ہوں کہ اگر وہ سارے کے سارے بلینئر ہوں، اینڈ اف وی ہیو 22,000 بلین، آپ کو امیجن ڈالرز میں ہوگا وہ، تو اس سے ہم دنیا میں کیا اچیو کر سکتے ہیں. کتنے دنیا کی حکومتیں ہیں وہ ان کی پاکٹ میں جا سکتی ہیں، قانون سازی اسلامی ہو سکتی ہے. اوکے ود دیٹ کائنڈ آف منی آئی تھنک یو کین، بٹ دین ون ہیز ٹو آسک اے کوسچن کہ اتنے پیسے ہیں تو آپ ایک نیا ملک کیوں نہیں بنا سکتے؟ دنیا میں اتنے جزیرے ہیں خالی پڑے ہوئے ہیں. سارے اس طرح کے نظریاتی لوگ اکٹھے ہو کے وہاں پہ ایک سکسیسفل ماڈل دکھائیں اور پھر دنیا کو انوائٹ کریں کہ وڈ یو لائک ٹو ہیو سم تھنگ لائک دس. وہ آئی مین آئی تھنک دیٹ could be ویری گڈ آئیڈیا. میرے خیال سے تو دیکھیں، اگر آئندہ 5-10 سال 20 سال ساحل صاحب اسی طرح بات کرتے رہے کیپٹل کی، چاہے وہ مینٹل ہو گئے، تو ان کے پاس خود اتنی کیپٹل ہو جائے گی کہ وہ خود بلینر ہو جائیں گے. باقی اسلامی نظام آئے نہ آئے اللہ جانے. میں کسی کے دل کا حال سے واقف نہیں ہوں، لیکن اصل جو ایفرٹس ہے وہ پیسے سے نہیں ہوتا. اصل ایفرٹس ویژن سے، اصل ایفرٹس فکر سے، اصل ایفرٹس وہ ہے. پیسہ یقیناً چاہیے، لیکن وہ سیکنڈری چیز ہے، وہ ہر حال میں آ جاتا ہے. اب افغانستان کو ہی دیکھ لیجیے، دوبارہ اسی کی مثال دے رہے ہیں. کتنے بلینر ہیں ان کے پاس؟ پیر میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں. بلینر تو چھوڑیے، انہوں نے اپنے اس خطے کے اوپر ایک نظام قائم کر دیا جو وہ چاہتے ہیں. دنیا ان سے متفق ہو نہ ہو، عورتوں کی تعلیم کے تعلق سے آپ ان سے اختلاف کریں نہ کریں، وہ نظام پر ڈٹے ہوئے ہیں. اور جو اس نظام کے خلاف بات کرتا ہے، ابھی آج میں نے خبر دیکھی، ہو سکتا ہے فیک نیوز ہو، کہ ان کے اپنا منسٹر ہے جس نے عورتوں کی تعلیم کے تعلق سے زبان کھولی، اس کو کہا تم ملک سے نکلو، اس کو نکال دیا. اس کو یا تو وہ منسٹر چھوڑ کے چلا گیا، اس کو نکال دیا گیا. اخبار کی ہیڈنگ ہی واز فورسڈ ٹو فلی. تو وہ اس نظام کے خلاف کوئی آواز برداشت نہیں کر سکتے، whether you agree with them or you disagree, it's a different case. لیکن ان کے پاس کوئی فراوانی نہیں تھی ویلتھ کی. تو ویلتھ بنیاد چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام بدلا، کتنے پیسے تھے بھائی آپ علیہ السلام کے پاس؟ آپ علیہ السلام کے پاس کتنے بلینر تھے؟ آپ کہیں گے جی عبد الرحمن ابن عوف تھے. عبد الرحمن ابن عوف کے علاوہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ،
یہ ویلتھی حضرات تھے کہ جنہوں نے پورا عرب کو اپنی جیب میں رکھ کر نظام بدلا تھا، یا انہوں نے دوسرے انداز سے نظام بدلا تھا؟ تو آپ پھر اس نظام کا اعلان کریں، اس انداز کا اعلان کریں کہ ہم بھی اسی طریقے سے نظام بدلیں گے. اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ آ جاتی ہے کہ ایک ورژن ہے، آپ اس پہ بہتر رائے دے سکتے ہیں کہ ویدر یہ بات بالکل ایسے ہی ہے یا نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز ہے جو کہی جاتی ہے کہ ہم اس لیے بھی اگینسٹ دا ول آف دا پیپل حکومت میں آ سکتے ہیں کہ اہل مدینہ نے تو عبداللہ بن ابی کو اپنا نیا لیڈر منتخب کر لیا تھا، لیکن وہ قبائل جو کہ عددی اعتبار سے کم تھے لیکن جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو انہوں نے بزور طاقت اسی محفل میں جا کے اس سچویشن چینج کر دی تھی. یہاں پہ سارے اکٹھے ہوئے تھے اور شاید اس کی تاج پوشی بھی ہونے والی تھی، پر ایٹ لیسٹ اٹ واز، وہ ماحول ایسا تھا کہ اب عبداللہ بن ابی جو ہے وہ نیا لیڈر بننے والا ہے، تو اس سے بزور طاقت چھین کے جو لیڈرشپ ہے مدینہ کی وہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی. یہ ہے وہ ورژن. اس سے پھر وہ نوشن یہ لیتے ہیں کہ پھر یہ ہم آج کیوں نہیں کر سکتے. سو واٹ ڈو یو تھنک سر، آج کیوں نہیں کر سکتے؟ پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی لیڈرشپ کو بزور طاقت مائنورٹی نے ہٹا دیا تھا. میثاق مدینہ بننے میں 6 مہینے لگے ہیں. یہ 6 مہینے کا وقت کیوں لگا؟ کیا ڈاکیومنٹیشن کے لیے افراد نہیں مل پا رہے تھے کہ بھئی یہ لینگویج کیسی ہونی چاہیے؟ سب لوگ دن رات محنت کر رہے تھے کہ کیا کریں. ہاں، تو اس لینگویج کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود ہیں، جو نکلے وہ قانون ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈاکیومنٹیشن تیار کرانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن 6 مہینے لگے. یہ 6 مہینے کس چیز میں لگے تھے؟ کوئی جنگیں چل رہی تھی مدینہ کے اندر؟ خانہ جنگی ہوئی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں پہنچنے کے بعد؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہنچنے کے بعد وہاں پر اتفاق رائے قائم کیا گیا اور تمام کے تمام قبائل کو اس میثاق مدینہ کے اوپر جمع کیا گیا. یہاں تک کہ یہودیوں نے بھی اتفاق کیا، اگرچہ وہ نہیں چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ وہاں کے مقامی باشندے یعنی اوس اور خزرج، ان دونوں کا آپس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتفاق کرا دیا تھا، اور اوس اور خزرج ہی وہاں بنیادی قبیلے تھے. ان کے سپورٹ کے بغیر عبداللہ بن ابی یا کوئی بھی لیڈر نہیں بن سکتا تھا. اب جب یہ دونوں کے دونوں ان کے رؤساء اور سردار مسلمان ہو گئے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ عبداللہ بن ابی وہاں لیڈر بنتا. ہاں، اس نے اپنی لیڈری کی خواہش کا اظہار ضرور کیا، تو طاقت کے بلبوتے پر اس کو خاموش کرایا گیا، لیکن یہ طے ہو گیا تھا کہ لیڈر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی بنیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے یہ طے ہو چکا تھا. یہی وجہ ہے کہ پورا مدینہ تو باہر کھڑا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال میں. طلال بدر علینا اسی لیے گایا جا رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں آئیں گے، بس یہ اب آپ کا ہے میدان عمل کہ کس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں رول کریں گے اور دعوت کا کام کریں گے. تو میثاق مدینہ طاقت کے بلبوتے پر نہیں، بلکہ تمام کے تمام قبیلوں کو جمع کر کے وہ یہ ڈاکیومنٹ تیار کرایا گیا، اور اس کے بعد پھر جب ایک ریاست قائم ہو گئی تو ظاہر ہے کہ اس کا ایکسپینشن ہوا، کہیں طاقت کے بلبوتے پر ہوا، کہیں بغیر طاقت کے ہوا. چلیں، بہت شکریہ، آپ کی طرف سے جواب آ گیا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوا. لیکن بہرحال یہ پاکستان میں ایک یہ ویو پایا جاتا ہے، اٹ از ڈینجرس. تو بات آپ کی درست ہے کہ جب تک یہ معاملات کلیئر نہ ہو جائیں تب تک پھر مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے بھی سمجھنا، سرٹنلی سب کے لیے سمجھنا یہ مشکل ہو جاتا ہے. بٹ دین دا کوسچن ول بی کہ اگر سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت